کا سفر خاصا لمبا اور دلچسپ ہونے والا ہے۔ ساؤتھمپٹن سے روانہ ہو کر ڈور کے راستے کلاس پہنچیں گے اور پھر آگے 3 کنٹری پوائنٹ کی طرف سفر جاری رہے گا، جہاں جرمنی، بیلجیم اور نیدرلینڈ کی سرحدیں آپس میں ایک ہی نقطے پر ملتی ہے۔ آج تقریباً 630 کلومیٹر کا یہ سفر ہم انشاءاللہ طے کریں گے۔ السلام علیکم دوستو، سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ اب ہم ڈور پورٹ پر موجود ہیں، جہاں UK اور فرینچ امیگریشن کی مراحل مکمل کیے جا رہے ہیں۔ یہاں پر اچھی بات یہ ہے، اگر آپ کے تمام ڈاکومنٹس مکمل ہو تو یہ پروسیس کافی سیدھا، منظم اور تیز ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکو گے، سب سے پہلے ضروری چیک مکمل کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد UK اور فرانس دونوں جانب کی بارڈر فارمیلٹیز یہی پوری ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کلاس پہنچنے کے بعد عام طور پر دوبارہ فرینچ امیگریشن سے نہیں گزرنا پڑتا، کیونکہ فرینچ بارڈر چیک پہلی ہی ڈور میں مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ اور یہ لو جی، اب ہمارے دونوں امیگریشن چیک مکمل ہو گئی ہے اور ہم اپنی گاڑی کے ساتھ فیری بورڈنگ ایریا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہاں سے اگلا مرحلہ فیری میں سوار ہونا ہے، جس کے بعد سمندر کے راستے ہمارا سفر فرانس کی طرف شروع ہو جائے گا۔ اس وقت ہم موجود ہیں ڈور میں،
اور بس چند ہی لمحوں میں ہماری گاڑی اس فیری پر سوار ہوں گے۔ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف ملکوں سے آئے ہوئے سینکڑوں مسافر اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ تیرے لو جی، وہ لمحہ آ گیا جس کا تھا ہمیں انتظار۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیری پر گاڑیوں کی بورڈنگ شروع ہو چکی ہے اور ہم آہستہ آہستہ اپنی گاڑی کے ساتھ فیری کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ سامنے موجود عملہ ہمیں اشاروں کے ذریعے بتاتا ہے کہ گاڑی کہاں کھڑی کرنی ہے اور کس سمت گاڑی چلانی ہے، اور انہی کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی مقررہ جگہ پر گاڑی پارک کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد چلتے ہیں فیری کے اوپر والے حصے میں، جہاں سے آپ کو سمندر ارد گرد کے خوبصورت مناظر اور اس پورے سفر کی دلچسپ جھلکیاں دکھائیں گے۔ ڈور پورٹ، اگر آپ پہلی بار یہ نام سن رہی ہے تو بتاتا چلو کہ ڈور برطانیہ کے سب سے مصروف بندرگاہوں میں سے ایک ہے۔ یہاں سے ہر روز ہزاروں لوگ اور گاڑیاں فرانس کے شہر کلاس کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ برطانیہ سے یورپ جانے کا سب سے مختصر اور مقبول راستہ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں سے فرانس جانے کی دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ فیری ہے، جس میں آپ اپنی گاڑی سمیت جہاز پر سوار ہوتے ہیں اور سمندر عبور کر کے فرانس پہنچتے ہیں۔ دوسرا طریقہ چینل ٹنل یا لی شٹل ہے۔ اس میں آپ گاڑی چلاتے ہوئے ایک خاص ٹرین میں داخل ہوتے ہیں۔ ٹرین آپ کی گاڑی کو سمندر کے نیچے بنی سرنگ کے ذریعے تقریباً 35 منٹ میں فرانس پہنچا دیتی ہے، اور پورے سفر کے دوران آپ اپنی گاڑی میں ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ تو چلیے جی، گاڑی پارک ہو گئی اور چلتے ہیں جہاز کے اوپر والے حصے میں۔ آج ہم نے فیری کا انتخاب کیا ہے کیونکہ سمندر کے خوبصورت مناظر بھی دیکھنے کو ملے گے، کچھ اچھی ویڈیوز بھی بن جائے گی اور سفر کا مزہ بھی دوبالا ہو جائے گا۔ ہم فیری کے اوپر والے حصے میں کھڑے ہیں اور منظر واقعی دیکھنے کے قابل ہے۔ اس طرف پیچھے دیکھیے، یہ سفید پہاڑ برطانیہ کی پہچان ہے۔ یہ ہے برطانیہ کا ساحل جو آہستہ آہستہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا جا رہا ہے، اور دوسری طرف سامنے فرانس ہے جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہمارے قریب آتا جاتا ہے۔ یہی تو اس سفر کی خوبصورتی ہے کہ چند گھنٹوں میں آپ ایک ملک کو الوداع کہتے ہیں اور دوسرے ملک کا استقبال کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ آئیے اب آپ کو چاروں طرف کا نظارہ دکھاتے ہیں۔ نیلا سمندر، ٹھنڈی ہوا اور ہر طرف پھیلا ہوا حسین منظر یقیناً اس سفر کو ہمیشہ یادگار بنا دیتا ہے۔ یہ تیز و تند اور ٹھنڈی ہوائیں دیکھ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے فرانس ہمیں فیشن چینج کرنے کو کہہ رہا ہے۔ ہوا اتنی تیز ہے کہ بندہ فرانس پہنچے نہ پہنچے، اس کا ہیئر سٹائل ضرور فرانس پہنچے جائے گا۔ لیکن مزہ بھی اسی میں ہے، سامنے فرانس، نیچے سمندر اور اوپر یہ ٹھنڈی ہوائیں۔ لگتا ہے فرانس ہمیں دور ہی سے اپنی آمد کی نوید سنا رہا ہے۔ اور اب تھوڑا سا پیٹ پوجا ہو جائے کیونکہ صبح سے پیٹ میں کچھ گیا نہیں ہے۔ ہم نے ابھی ایک کافی لیا ہے، یہ والا، اور یہ چھوٹا سا کیک، اور اب ہم فرانس کے ساحل کلاس پہنچ گئے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ فرانس اور برطانیہ کے درمیان اسٹریٹ آف ڈور کے مقام پر انگلش چینل اپنی سب سے کم چوڑائی پر تقریباً 34 کلومیٹر رہ جاتا ہے، اس لیے یہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک اہم سمندری راستہ ہے۔ لیکن اس خوبصورت سمندر کا ایک افسوسناک پہلو یہ بھی ہے، کلاس اور شمالی فرانس کی اس علاقے سے بعض لوگ چھوٹی کشتیوں کے ذریعے غیر قانونی طور پر انگلش چینل عبور کر کے برطانیہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں جناب، یہی وہ جگہ ہے، آپ اس کا دیدار کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری فیری اب فرانس کے کیلیس فورٹ پر پہنچ چکی ہے۔ فیری فورٹ پر لگ گئی ہے اور اب تمام مسافر اپنی اپنی گاڑیوں کی طرف جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب ہم اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں اور کچھ ہی دیر میں باہر نکلیں گے اور یوں فرانس کی سرزمین پر ہمارا باقاعدہ سفر شروع ہو جائے گا۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی سے سب کچھ بدلنے والا ہے، سڑکیں، سائن بورڈز اور سب سے بڑھ کر ڈرائیونگ کی سمت۔ اب دیکھتے ہیں فرانس کی سڑکیں ہمارا کس طرح استقبال کرتے ہیں۔ دیکھو جناب، اب ہم فرانس کی سڑکوں پر رواں دوا ہیں۔ یہاں آتی ہی سب سے پہلی امتحان ان سائن بورڈز نے لینا شروع کر دیا ہے۔ بورڈ سامنے تو بالکل صاف لکھی ہوئی ہے، لیکن فرانسیسی زبان ہمارے لیے ایسی ہے جیسے ڈاکٹر کا نسخہ ہو۔ نظر تو سب آ رہا ہے، سمجھ کچھ نہیں آ رہا ہے۔ خیر، نیویگیشن اپنا کام کر رہی ہے اور ہم نے بھی اپنا راستہ پکڑا ہوا ہے۔ ابھی چند گھنٹوں کا سفر باقی ہے اور ہماری اگلی منزل 3 کنٹری پوائنٹس، وہ دلچسپ مقام جہاں جرمنی، بیلجیم اور نیدرلینڈ کے سرحدیں ایک ہی نقطے پر ملتے ہیں۔ مسلسل ڈرائیونگ کے بعد یہاں تھوڑی دیر کے لیے رک گئے، خود کو تھوڑا سا فریش کریں گے اور پھر منزل کی طرف روانہ ہوں گے، کیونکہ لمبا سفر ہو تو صرف گاڑی کو ہی نہیں، ڈرائیور کو بھی تھوڑا سا فیول دینا ضروری ہوتا ہے۔ ہر سال لاکھوں سیاح صرف اس منفرد تجربے کے لیے یہاں آتے ہیں تاکہ ایک ہی تصویر میں 3 ممالک کے ساتھ اپنی یادگار بنا سکے۔ تو آئیے اس تاریخی مقام کو مزید قریب سے ایکسپلور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر اس جگہ میں ایسی کیا کشش ہے جو اسے یورپ کے مشہور ترین بارڈر پوائنٹس میں شامل کرتی ہے۔
فائنلی ہم یورپ کی ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں صرف چند قدم چل کر آپ نیدرلینڈ، جرمنی اور بیلجیم 3 مختلف ممالک میں پہنچ سکتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ایک جگہ 3 ملک اور صرف چند قدم کا فاصلہ۔ لیکن اس جگہ کی کہانی صرف اتنی نہیں ہے۔ تقریباً 200 سال پہلے نیپولین کی جنگوں کے بعد یورپ کے نقشے دوبارہ بنائے گئے۔ پھر 1815 میں مختلف طاقتوں نے سرحدیں طے کیے اور یہی وہ علاقہ تھا جہاں مختلف ریاستوں کی سرحدیں آپس میں ملتی تھیں۔ اس جگہ کی ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے یہاں 3 نہیں بلکہ 4 سرحدیں ملتی تھی۔ اس وقت یہاں ایک چھوٹی سی ریاست موجود تھی جسے نیوٹرل مورزنٹ کہا جاتا تھا۔ یہ ریاست تقریباً 100 سال تک قائم رہی کیونکہ آس پاس کے ممالک ایک قیمتی زنک کان پر اتفاق نہیں کر سکے تھے۔ یعنی تصور کیجئے، آج ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں، ایک زمانے میں یہاں 4 ممالک کی سرحدیں ملتی تھی۔ اسی لیے اس جگہ کی تاریخی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ بعد میں پہلی جنگ عظیم کے بعد نیوٹرل مورزنٹ ختم ہو گیا اور یہ علاقہ بیلجیم کا حصہ بن گیا۔ تب سے یہاں دوبارہ صرف 3 ممالک کی سرحدیں ملتی ہے۔ اور اب ذرا یہ بھی دیکھیے، یہاں نہ کوئی بڑا دیوار ہے، نہ لمبی باڑ، نہ فوجی چوکیاں اور نہ بڑی بڑی سلوٹیں۔ صرف زمین پر بنی ہوئی سرحدی لائنیں آپ کو بتاتی ہے کہ آپ اس وقت کس ملک میں اب کھڑے ہیں۔ تو چلیے ایک چھوٹا سا تجربہ کرتے ہیں۔ ایک قدم نیدرلینڈز، دوسرا قدم جرمنی اور تیسرا قدم بیلجیم میں۔ ہاتھ میرا بیلجیم میں ہے۔ اتنی جلدی تو شاید لوگ اپنے گھر کے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بھی نہ جائیں، جتنی جلدی ہم 3 ممالک کا سفر کر لیا۔ اور اب آئیے ذرا ایک نیا ریکارڈ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے گھنٹوں سفر کرتے ہیں، پاسپورٹ بنا لیتے ہیں، بارڈر کراس کرتے ہیں، اور ہم کوشش کریں کہ صرف 1 منٹ میں 3 ملک گھومیں گے، بلکہ میں بھی 3 سیکنڈ میں۔ چلیے گاڑی شروع کرتے ہیں۔ یہ لیجئے نیدرلینڈ، چند قدم آگے جرمنی، اور یہ آ گیا بیلجیم۔ بس جی بس، 1 منٹ میں 3 ملک، اور وہ بھی پیدل۔ نیدرلینڈ، جرمنی اور بیلجیم۔ نہ گاڑی کا پیٹرول خرچ ہوا، نہ ٹکٹ لیا، اور نہ ہی فلائٹ لی۔ یہ ہو گیا اپنا 3 کنٹری چیلنج مکمل۔ اب کوئی پوچھے کہ آج کتنے ملک گھومے تو بڑے آرام سے کہیں گے بس زیادہ نہیں، 3 ملک، وہ بھی 1 منٹ میں۔ تو یہاں پر اس خوبصورت مقام کے ساتھ آج کا سفر بھی یہی ختم کرتے ہیں۔ سورج بھی آہستہ آہستہ غروب ہونے کو ہے، اور ہمارا آج کا دن بھی اپنی خوبصورت یادوں کے ساتھ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آج ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر 3 ملک دیکھ لیے، کچھ تاریخ جانی، کچھ خوبصورت مناظر دیکھے، اور 1 منٹ میں 3 ملک گھومنے کا اپنا ریکارڈ بھی قائم کر لیا۔ اب وقت ہے یہاں سے رخصت ہونے کا۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، ایک نئی منزل، ایک نئی راستے اور ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔